جس جذبے کے ساتھ باطل آیا ہے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ، اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ، اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کو میدان میں اترنا پڑے گا۔ آیت اللہ خامنہئی نعوذ باللہ من ذالک نبی تو نہیں ہے نا۔ اب ان خبیثوں کی تاریخ یہ ہے کہ ان خبیثوں نے انبیاء کو قتل کیا اپنے موقعوں پر۔ ہم نے سنا کہ ایران کے سب سے بڑے لیڈر آیت اللہ خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ شہادت کر گئے۔ صحیح ہے یہ خبر؟ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی جی، کنفرم ہے نا جی۔ اب جتنے لوگ مسلمانوں سے اور اسلام سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے سب پر یوں سمجھیے کہ ایک غم کا سا سما ہے کہ یار ایک ہی دن میں اسلام کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اتنی بڑی کامیابی لے گیا۔ اس سلسلے میں ذہن میں آیا کہ کچھ چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام چلایا ہے وہ نظام واسطوں، وسیلوں اور ذریعوں کے تحت چلایا ہے۔ وسیلے کے تحت نظام چلتا ہے، جیسے ہم سب کو بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے لیے ایک بہانہ بنایا ہے۔ آپ نے فلانی غلط چیز کھا لی تھی تو آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، آپ نے موسم سرما میں خوب ٹھنڈا پانی استعمال کر لیا تھا، ٹھنڈی ہوا لے لی تھی تو آپ کو سردی ہو گئی، زکام ہو گیا، ویدر بدل گیا، ماحول بدل گیا تو آپ کو بخار آ گئی۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک ان چیزوں میں آپ کو سردی، کھانسی، زکام، بخار دینے کی طاقت ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بظاہر ان چیزوں کو ذریعہ بنایا اور ذریعوں کے تحت ہی دنیا کا نظام چلایا۔ ایسے ہی شفا ہم سب جانتے ہیں، بھئی فلانی بیماری ہوئی تھی، فلانے ڈاکٹر کے پاس پہنچے، فلانے نے علاج کیا، آپریشن کیا، پیٹ میں اس قسم کی چیز تھی وہ نکال کر کے پھینک دیا تو الحمدللہ صحت یابی ہو گئی۔ بخار آیا تھا، ہاسپٹل میں گئے، دوائی کھائی تو الحمدللہ اس کا اثر ظاہر ہوا، گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے میں ہی ظاہر ہوا۔ بخار آیا تھا، بخار کی دوائی کھا کے لیٹے تھے، 1 گھنٹے کے بعد خوب پسینہ گیا اور طبیعت بحال ہو گئی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے صحت مل گئی، لیکن ہم مسلمانوں کا یقین اور ایمان ہے کیا ان دواؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ شفا دے دینا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن باری تعالیٰ نے ان دواؤں کو ذریعہ بنا دیا ہے، وایا اللہ تعالیٰ دنیا میں کام فرماتے ہیں۔ بغیر ذریعے کے بھی کچھ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایسے ہی فتح اور شکست کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ فتح یاب ہوگا، جس کے پاس کمزوری ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، بظاہر اس کو شکست ملے گی۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اخروی فتح اور اخروی کامیابی کے لیے اخروی محنتیں ضروری ہے، اور دنیاوی فتح اور دنیاوی کامیابی کے لیے دنیاوی طاقتیں ضروری ہے، یہ ہمیں اپنے من میں بنا لینا چاہیے۔ چند روز پہلے جو ہمارے درمیان بات آئی تھی، میں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہم مسلمانوں کی ہے وہ سب یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتی ہے یا زمین کے اوپر کی بات کرتی ہے، اسی بنیاد پر مسلمانوں کو شکست ہے جگہ جگہ۔ اب جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو طاقت کے اعتبار سے چند ممالک ہی ہے دنیا میں جو مسلمانوں کے سر کے تاج بن سکتے ہیں، چند ایک ممالک ہی ہے جن کے پاس طاقت ہے، اور بدقسمتی سے جن کے پاس طاقت ہے ان میں سے بھی اکثر و بیشتر دشمنوں کے آلے کار ہے، دشمنوں نے ان کو مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ ملک کے پاس طاقت ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے پاس یا وہاں کی حکومت کے پاس عیاشی اتنی بری ہوئی ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی اتنی ہے کہ وہ لوگ دشمنوں کے آلے کار بنے ہوئے ہیں، دشمنوں کے مٹھی پر ان کی انگلی پر ناچنے والے ہیں۔ لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، امید ہے
کہ وہ طاقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنائی ہے، اپنی وسعت کے بقدر کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے، اور ہمیشہ سے وہ دشمنوں کے مقابل رہا ہے۔ یہ ایک امتیاز ہے ایران کا، ورنہ ابھی اس وقت میں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جتنا عرب کنٹری کا نقصان ایران نے کیا ہے اتنا بھی امریکہ اسرائیل کا تو کیا نہیں، کیوں؟ وہ سب سارے عرب کنٹریز ان کے دشمنوں کے اعلی کار ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح اور شکست کا نظام سسٹم بنایا ہے وہ طاقت کے بل پر ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ فتح یاب ہوگا، جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی وہ شکست و خوردہ ہوگا۔ اب اتفاق کی بات یہ کہ پچھلے برس سے، بلکہ کہا جائے صدیوں سے، دشمنان اسلام نے دنیا میں طاقت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنتیں کی ہے، اتنی جد و جہد کی ہے کہ وہ بے مثال ہے۔ اب ان کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط ہے، ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ پھر اس کے بل پر وہ لوگ فتح حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے، یعنی فتح اور شکست کا معیار دنیاوی طاقتیں ہیں۔ فتح اور شکست کا معیار عام طور پر اللہ تبارک و تعالی محض اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے کسی کو فتح دلا دے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار دنیاوی ظاہری ذریعوں اور واسطوں اور وسیلوں کو ایک طرف رکھ کے محض اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما سکتے ہیں۔ 20 مثالیں اس کی موجود ہیں۔ جنگ بدر ہم سب کے سامنے ہے، کدھر 313، کدھر 1000 کا لشکر جرار، اور گھمنڈ میں چور چور آئے تھے کہ اب تو گویا کہ مسلمانوں کا 100% خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایسی فتح ہوئی کہ اس سے آج دشمن بھی لکھتا ہے تو فرقان کا دن لکھتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہیں سے حقیقی معنی میں اسلامی تاریخ تبدیل ہوئی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں خدا نے یہ جان رکھی تھی کہ وہ زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا، اللہ ہی کرنے والا تھا، لیکن کیا ہم ڈالے تو سانپ بنیں گی؟ نہیں، اللہ ہمیشہ اپنی قدرت کے مظاہرے نہیں فرماتا ہے۔ دنیا کا نظام عادت کے تحت چلا ہے، ویسے ہی چلتا رہے گا۔ ایک نبی حضرت شعیب نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاٹ کر کے اس میں سے حاملہ اونٹنی نکال دیا۔ اب ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ حضور نے اپنی مبارک انگلیاں پانی میں ڈالی، حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ اب بھی ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ قدرت کا مظاہرہ کبھی کبھار فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نری اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائے، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں نظام وہی چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بنائی ہے۔ آگ جلائے گی تو پھر وہ چیزوں کو جلا دے گی، تم اس میں جاؤ گے تو تمہیں بھی نقصان پہنچائے گی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوگا اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کہ اس میں 40 دن رہ کے آئیں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلانے کے بجائے وہاں عیش و عشرت کی زندگی میں جیتے رہیں گے۔ چھری کے نیچے کسی چیز کو رکھو گے، وہ چیز نرم بھی ہوگی، اور چھری کو چلاؤ گے، چھری تیز بھی ہوگی تو کٹ جائے گی۔ دنیا میں نظام خدا نے ایسا ہی چلایا ہے، عادت اللہ کی ایسی ہے، لیکن کبھی کبھار قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ اسماعیل چھری کے نیچے ہے، چمڑی ہے، کٹ سکتی ہے، چھری تیز ہے، پھر بھی خدا نے کٹنے نہیں دیا۔ تو قدرت کا مظاہرے کبھی کبھار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں عادت اپنی جیسی جاری فرمائے ہوئے ہیں، ویسا ہی نظام دنیا میں چلتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اب جو اسے فتح ہوئی ہے ظاہری ذریعوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کے پاس ذریعوں کے کم ہونے کی وجہ سے بہرحال یہ حادثہ ہوا ہے۔ نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2 پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے مسلمان ہوں چاہے کوئی بھی قوم ہو، ہر قوم کو دنیا میں ہمیشہ خوشی ملتی رہے، ہمیشہ فتح ملتی رہے، تو یہ بھی خدا تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے۔ فتح کے ساتھ ساتھ شکست کا ملنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان کنٹرول میں رہے کہ ہاں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو آدمی متکبر بن جائے۔ تو مسلمانوں کو کبھی کبھار شکست کا مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 1 تو یہ۔ دوسرا نمبر پر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو خبیث قوم ہے، یہودی کہیے،
ان لوگوں کی یہ آج کی کارستانی نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دنیا کے اتنے بڑے لیڈر کو شہید کر دیا. ان کے آبا و اجداد سے ان کی قسمت میں ایسی ہی بدبختی ہے، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا. یہ تو ابھی نبی بھی نہیں تھے بھئی، آیت اللہ خامنہئی نعوذ باللہ من ذالک نبی تو نہیں ہے نا. اب ان خبیثوں کی تاریخ یہ ہے کہ ان خبیثوں نے انبیاء کو قتل کیا اپنے موقعوں پر. حضرت عیسیٰ کا واقعہ چند روز پہلے آیا، ان کے اپنے زعم کے مطابق تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھائی دیا، اور پتہ نہیں کتنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ان خبیثوں نے. تو ان خبیثوں سے کوئی اچھی امید نہیں ہو سکتی. یہ خبیث دنیا میں فتنہ پھیلانے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے، اپنی عیاشی کرنے کے لیے، غریبوں کو مارنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے ہی روز اول سے جانے جاتے ہیں. چنانچہ اسی تاریخ پر یہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں. اچھا، ایسا ہی ان کا حال ہے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ انہی کی فتح رہے گی؟ نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، انبیاء علیہم السلام شہید ہوئے ہیں، اور کیا کیا نہیں گزری ہے مسلمانوں پر. اندازہ لگائے، ایک اس سچویشن میں جائیں کہ جس سچویشن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک جیل میں رہ رہے. یاد ہے نا وہ شب ابی طالب؟ پتے کھانے پر مجبور ہے صحابہ کرام. بعض صحابہ فرماتے ہیں پتے کھانے کی وجہ سے ہمیں جو گندگی ہو رہی تھی وہ بھی ایسی ہو رہی تھی جیسے بکریوں کو ہوتی ہے. اس میں چپچپاہٹ نام کا کوئی چیز نہیں تھی. یعنی ہم انسان جس قسم کی غذا کھاتا ہے اس قسم کی وجہ سے گندگی کیسی ہوتی ہے. جانور بکری وغیرہ جس قسم کی غذا کھاتا ہے تو اس کی غذا میں وہ بدبو نہیں ہوتی، وہ چکناہٹ نہیں ہوتی. تو صحابہ یہ فرماتے ہیں اس حد تک پہنچ گئے تھے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جبڑے چھل گئے تھے پتے کھانے کی وجہ سے. درختوں کے پتے ختم ہو گئے تھے، ہم نے اتنے پتے کھائے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں رات کے موقع پر ایک مرتبہ چل رہا تھا، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ میرے پیر کے نیچے کوئی گیلی چیز لگی، کچی چیز لگی. بھوک کی شدت میں یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ کیا ہے. میں نے اٹھا کر کے اسے کھا لیا. پتہ نہیں کہ وہ کوئی گرگٹ تھا، وہ کوئی سپلک تھی، یا وہ کوئی مینڈک تھی، وہ کوئی سانپ کا بچہ تھا، کیا تھا پتہ نہیں، میں نے کھا لیا. اتنی مشکلات صحابہ کرام نے دیکھی ہے، اللہ کے نبی نے دیکھی ہے، پھر بھی اسلام جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. ہرا ہوتا گیا، ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے. ظاہری اعتبار سے، موقع بموقع، وقتی اعتبار سے کسی انداز میں مسلمانوں کی شکست ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا. نہیں، اسلام تو وہ ہے کہ جو پروان چڑھتا رہے گا اور چڑھے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ ایک شکست کی وجہ سے کہیے یا ایک لیڈر کی وجہ سے کہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. غم اپنی جگہ درست ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. غم کا ہمیں اختیار ہے، غم اپنی جگہ درست ہے، لیکن مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا کسی بھی حالات میں. ہم پھر بھی پرعزم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا موقع ضرور آئے گا کہ اسلام ہی کو پروان چڑھائیں گے. اور یقینی ہم سب جانتے ہیں قیامت سے پہلے ایک موقع آئے گا، حضور کا فرمانے، ایک ایک کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا. اور جہاں تک حق اور باطل کا مسئلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھے. جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے کہ ذریعے کے تحت اللہ تبارک و تعالی فتح اور شکست دکھاتا رہتا ہے. یہی دیکھیں، صحابہ اکرام جنگ بدر میں فقط 313 تھے لیکن فتح یاب ہو کر آئے، اور جنگ احد میں ایک بڑی تعداد تھی 1000 سے زیادہ کی، لیکن شکست خوردہ ہوئے. نبی موجود تھے جس جنگ میں، اس جنگ میں شکست کھائی. یہاں تک کہ نبی کو بھی برچی آ کر کے لگی ہے، اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ حضور کے نعوذ باللہ من ذالک شہید ہونے کی ہوائیں اڑا دی گئی، اور صحابہ کو شکست کھانی پڑی. سید الشہداء حضرت حمزہ، حضور کے بہت زیادہ چہیتے چچا کے 70 سے زیادہ ٹکڑے کیے گئے، 70 سے زیادہ صحابہ اکرام شہید ہوئے. خلاصہ یہ کہ فتح اور شکست دونوں چیزیں دنیا میں انسانوں کے لیے مقدر ہے، اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اب ذریعے کے تحت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کو فتح کب ہوگی. پھر ذریعے کے حد تک مسلمانوں کو فتح کب ہوگی؟ قرآن نے اصول دیا ہے جاء الحق وزہق الباطل.
حق جب آتا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تو پھر باطل کو شکست ملتی ہے. حق کو پوری طاقت کے ساتھ آنا ضروری ہے. اگر حق کمزور ہے تو پھر حق کو فتح یابی نہیں ملے گی. یہ شرط لگائی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو بہرحال مٹنا ہی مٹنا ہے، برباد ہونا ہی ہونا ہے، اس کو دنیا میں ٹکنا نہیں ہے. وہ بس آیا ہی ہے اس وجہ سے کہ وہ چلا جائے گا. تو باطل کو تو چلا جانا ہے، لیکن اس کے لیے شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ حق کو آنا پڑے گا، اور جس طاقت کے ساتھ، جس مجاہدے کے ساتھ، جس جد و جہد کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ باطل آیا ہے، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ، اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ، اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کو میدان میں اترنا پڑے گا، تب جا کے مسلمانوں کو فتح ملے گی. اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جیسے ہم اخروی اعتبار سے سنتے ہیں، بولتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی سننے، بولنے اور کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال جو کچھ ایران میں ہوا ہے اس سے ہم دعا تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اللہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اور حضرت آیت اللہ خامنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کو واقعی باری تعالی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، آخرت میں ان کو سرخروئی نصیب فرمائے. اور بھی بچے، جوان، بوڑھے جو بھی شہید ہو رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ سرخروئی نصیب فرمائے، سب کو شہادت کا بدلہ نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی ایران کو فتح نصیب فرمائے، ظالموں کا خاتمہ فرمائے. ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، کوششیں اپنے حد تک ضرور ہونی چاہیے، لیکن مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں عدلتی بدلتی رہتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے تو کبھی ویسا ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اس سے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اسلام کی سربلندی ہونے والی ہے، بشرطے کہ اسلام اور مسلمان اپنی کوششوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.